نحمده و نصلی علی رسولہ الکریم و بلغنا رسولہ النبی الکریم الحمدللہ رب العالمین۔ جیسے سید محسن بخاری، میں آج ایک مسلمانوں میں آپس میں ایک اختلافی مسئلہ ہے، اس کو کہتے ہیں باغ فدق۔ اس پہ میں ایک تقابلی جائزہ لینا چاہتا ہوں کہ اہل سنت جو ہمارے بھائی ہیں وہ کیا کہتے ہیں اور اہل تشیع بھائی کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں۔ تو سب سے پہلے ایک قرآن پاک کی ایک آیت ہے، سورۃ حشر، یہ 58 سورہ ہے قرآن مجید کی، اور اس کی جو ترتیب نزولی ہے وہ 101 ہے۔ یہ مدنی صورت ہے۔ سورۃ حشر میں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ جو مال خدا نے اپنے پیغمبر کو ان لوگوں سے دلایا ہے تو اس کے لیے تم نے نہ گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ، بلکہ خدا اپنے پیغمبروں کو جس پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اس سلسلے میں یہ باغ فدق کے بارے میں اس آیت کو سرنامہ کلام بنایا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے مال غنیمت اور ایک ہوتا ہے مال فے۔ تو مال غنیمت وہ ہوتا ہے جب دو آپس میں دو گروپ لڑتے ہیں، تو جو فاتح ہوتا ہے وہ جنگ میں کھڑا رہتا ہے، اور جو شکست خوردہ ہوتا ہے وہ جنگ سے فرار ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ فرار ہوتا ہے تو جاتے ہوئے اپنے گھوڑے، اونٹ، تلواریں، زرہ، کچھ بھی چیزیں وہ چھوڑ جاتا ہے، اور اس کو جو فاتح قوم ان کے جو لشکر ہوتا ہے اس میں لوگوں کو گرفتار بھی کر لیتے ہیں، اور جو سامان سارا اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مال غنیمت۔ تو ایک ہوتا ہے مال فے، جو اس اللہ تعالیٰ اس میں آیت میں فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جنگ میں بغیر لڑائی کیے فتح حاصل ہو گئی تھی۔ تو یہ خیبر کے قریب ایک بہت بڑا زرعی علاقہ ہے۔ اس کے باشندوں نے جنگ کے بغیر ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کر لی تھی، اور وہ سارا بہت سا ایریا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام انہوں نے کر دیا تھا یہودیوں نے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ مال غنیمت نہیں ہے بغیر جنگ کے، چونکہ نہ آپ نے گھوڑے دوڑائے، نہ اونٹ دوڑائے، نہ جنگ ہوئی، تو یہ مال غنیمت نہیں ہے، یہ مال فے ہے۔ اور اس مال فے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح چاہیں استعمال کریں، یعنی کسی لشکر میں سے کسی کا یا کسی اور کا حق نہیں ہے۔ وہ اپنی مرضی سے اپنے ذی القربا کو یا جو پور لوگ ہیں ان کو، یا جو بھی سماجی اور فلاحی انتظامات ہوتے ہیں وہ اس میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں استعمال کرتے تھے۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں تو ان کو بتایا گیا کہ ایک جو بہت بڑی جائیداد ہے جس کو باغ فدق کہتے ہیں، عام طور پر تو یہ ہے کہ یہ ایک کھجوروں کا باغ ہوگا، لیکن یہ بہت بڑا ایریا ہے، کئی باغات ہیں۔ تو اس میں حضرت ابوبکر نے اپنے کچھ لوگوں کو وہاں بھیج دیا تاکہ اس کا وہ انتظام سنبھالیں۔ جب بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پتہ چلا تو آپ تشریف لے گئیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسجد نبوی میں۔ تو انہوں کو جا کے کہا کہ وہ مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ جو میری زمینیں ہیں وہ آپ نے ان کا انتظام
سنبھال لیا ہے اور میرے مشورے یا مجھے کوئی اطلاع نہیں ہوئی، حالانکہ وہ زمین میری ہے، وہ جائیداد میری ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ بی بی آپ کے بابا کا ایک فرمان ہے، وہ یہ ہے کہ ہم گروہ انبیاء، ہماری کوئی جائیداد یا ہماری کوئی وراثت نہیں ہوتی، اور جو کچھ بھی ترکہ ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو بی بی نے فرمایا کہ وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ وراثت جس کے لیے میں آئی ہوں وہ وراثت نہیں ہے، بلکہ وہ سارا ایریا جو مال فیض تھا، جو بغیر جنگ کے نبی پاک کو ملا تھا، وہ مجھے انہوں نے اپنی زندگی میں ہی مجھے عطا کر دیا تھا، اس لیے وراثت کا تو وہ معاملہ ہی نہیں آتا۔ تو پھر بھی اس نے خلیفہ نے کہا کہ جو بھی کچھ ہے وہ تو اب حکومت کی ملکیت ہے، ہم اس کو اپنے جو امور ہیں حکومت کے اور فلاح و بہبود اس میں لگائیں گے۔ تو بی بی پاک نے ان سے 7 آیتیں قرآن پاک کی پڑھی، اور اس میں ایک تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر تھے اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی پیغمبر تھے، تو ان کو حضرت داؤد علیہ السلام کی ساری جائیداد، ساری وراثت، سارا کچھ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملا، اور اس طرح کی قرآن پاک سے آپ نے 7 آیتیں پڑھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف ایک ہی حدیث تھی، تو جس کو بی بی پاک نے ڈینائی کیا کہ یہ میرے بابا کا فرمان نہیں ہے، لیکن وہ چونکہ بیٹھے تھے خلافت کی کرسی پر، تو جن لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ اب آپ نے جو اسلامی لشکر ہیں اور باقی جو خرچ اخراجات ہیں ان کو بھی تو چلانا ہے نا، تو اس لیے یہ اپنے آپ تحویل میں لے لیں۔ تو اب اس میں اہل سنت علماء کی وضاحت یہ ہے کہ حضرت ابوبکر نے یہ کوئی اپنا ذاتی فیصلہ نہیں کیا، بلکہ اس حدیث پر عمل کیا کہ گروہ انبیاء کی کوئی ترکہ یا کوئی وراثت نہیں ہوتی، وہ سارا صدقہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اس حدیث کو مد نظر رکھ کر یہ فیصلہ کیا۔ اب اہل تشیع کا موقف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی فدق حضرت فاطمہ علیہ السلام کو عطا فرما دیا تھا، اس لیے معاملہ وراثت کا نہیں بلکہ پہلے سے دی گئی ملکیت کا تھا۔ پھر اس میں شیعہ مفسرین سورۃ اسراء کی آیت نمبر 26 کو بھی اس کا بی بی پاک کو اس کا حقدار بتاتے ہیں کہ وہ آت ذی القربیٰ حقہ، کہ یہ جو مال فیہ ہے یہ قربا کا حق ہے، تو یہ اس سے حکومت کا کوئی لین دین نہیں ہے۔ تو جو اہل سنت ہیں وہ اس آیت کو عمومی طور پر اس کا ترجمہ اور تفسیر پیش کرتے ہیں، وہ اس کو ریلیٹ نہیں کرتے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا نے جب قرآن پاک کی آیتیں پڑھیں اور اس کے بعد آپ نے ایک طویل خطبہ دیا، اس کو خطبہ فدکیہ کہتے ہیں، تو اب اہل تشیع کہتے ہیں کہ یہ ساری جائیداد جو تھی وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہبہ کر دی تھی، دے دی تھی، عطا کر دی تھی۔ اور اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ حدیث کے مطابق یہ جائیداد بی بی پاک کی نہیں ہے، یہ حکومت کی ہے، اور حضرت ابوبکر نے اس حدیث پر عمل کیا۔ حضرت بھی فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ وہ جو خطبہ انہوں نے دیا، انہوں نے اس میں یہ ثابت کیا کہ وہ میری جائیداد ہے، اور میری وہ وراثت بھی میری وہ ہے، اور
ویسے بھی وہ مجھے پہلے سے عطا کر کے گئے ہیں۔ اور اس کی اگر تفصیل میں جائیں تو یہ ایک جگہ نہیں ہے، یہ بہت سی جگہیں ہیں جو جائیداد اور وراثت میں بی بی پاک نے جا کے ان سے کلیم کیا۔ وہ ایک چند کھجوروں کے لیے نہیں آپ تشریف لے گئی تھیں، اور دوسرا وہ جو حدیث تھی وہ بی بی پاک نے کہا کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ کسی فرد واحد کی کہی ہوئی کوئی بات ہے جو قرآن پاک سے اگر ہم اس کو ملائیں تو قرآن پاک کوئی بھی حدیث کا ایک کسوٹی یہ ہے کہ نبی پاک کا فرمان بھی یہ ہے کہ کوئی بھی میری کہی ہوئی بات، مجھ سے منسوب کی ہوئی بات اگر قرآن پاک کی تعلیمات سے ٹکرائے تو وہ میری بات نہیں ہو سکتی، وہ میری حدیث نہیں ہو سکتی۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بہرحال حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جائیداد ان کو واپس دینے سے انکار کر دیا، اور بی بی غمگین یا روتی ہوئی گھر تشریف لے آئیں۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے ایک دونوں طرح کے موقف رکھ دیے ہیں۔ میری کوشش تو صرف یہ ہے کہ اہل سنت کی اپنی بکس اور اہل تشیع کی بکس سے میں نے آپ کے سامنے یہ چیز رکھ دی ہے، اپنی تحقیق رکھ دی ہے، لیکن نتیجہ اخذ کرنا وہ ہر پڑھے لکھے مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اختلافات کے باوجود بھی اہل حدیث، صحابہ کرام اور تمام مقدس شخصیات کے بارے میں ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ یہ اس کا ایک حصہ میں نے آج بیان کیا، انشاءاللہ اگلی دفعہ اس پہ ذرا مزید تفصیل سے اس پہ میں روشنی ڈالوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔